بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 8۔ بیٹا کل ہم نے 3 اشعار کی جو تشریح تھی وہ پڑھی تھی اور سمجھی تھی۔ آج دیکھیے شعر نمبر 4۔ تم جو آپس میں لڑو گے تو بکھر جاؤ گے، ملک ہی جب نہ رہے گا تو کدھر جاؤ گے۔ نظم کا عنوان مل کے رہو، شاعر کا نام مسرور انور۔ شاعر کہتا ہے کہ تم آپس میں میل جول بڑھاؤ اور پیار سے رہو۔ اگر تم لوگ آپس میں لڑے تو بکھر جاؤ گے اور تم میں نفاق مطلب بغض، نفرت، نفاق پیدا ہو جائے گا۔ اسلام میں بھی نفاق پیدا کرنے والے عناصر کی مذمت کی گئی ہے کہ وہ اسباب، وہ ذرائع کہ جو لوگوں کے درمیان میں افتراق، جدائیاں اور غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، ان کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور جب تمہارا اپنا وطن ہی نہ رہا تو تم کہاں جاؤ گے، بلکہ کہیں کے بھی نہیں رہو گے۔ ہر قوم اپنے وطن کا دفاع مضبوط انداز میں کرتی ہے، اور یہ قرآن کا بھی حکم ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تیار رہو جہاں تک تم سے ہو سکتا ہے، اپنی قوت کو حاضر اور تیار رکھو۔ ٹھیک ہے، جہاں دشمن گھسنے کی جرت کرے تو منہ کی کھاتا ہے۔ منہ کی کھانا یعنی بہت بری شکست ہونا۔ ہمیں اپنے وطن کو مزید مضبوط کرنا ہے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ، جیسے خدا نہ خواستہ نہیں پڑھنا، خدا نہ خواستہ، خواستن مصدر ہوتا ہے چاہنا، خدا نہ کرے ہمارا ملک ہی نہ رہا تو پھر ہم کہاں جائیں گے۔ یہ ملک ہم نے جن مقاصد کے لیے حاصل کیا ہے، ہم نے ان مقاصد بجائے یہ کہ اس مقاصد سے ہم پیٹ کر کے چلیں مقاصد کی طرف، ہم نے مقاصد کی طرف منہ کر کے چلنا ہے، یعنی مقاصد کو فالو کرنا ہے اور ان اسباب کو زندہ رکھنا ہے اور مقصد کو زندہ رکھنا ہے جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا۔ اور یہ جو ملک تھا وہ اسلام کا قلعہ تھا۔ ہم نے یہاں اسلام کو نافذ کرنا تھا، اپنی زندگیوں میں اسلام لے کے آنا تھا، اخلاق لے کے آنے تھے۔ اگر اسلام نہیں ہے تو اس ملک کی کوئی وقت، کوئی حیثیت، کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم نے آزادی کے ساتھ اسلام کی مخالفت کرنی ہے تو غلامی میں اسلام کی حفاظت کرنا بہت اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا جو جرم ہے نا کہ ہم اسلام کو اپنے وطن سے نکالتے جا رہے ہیں، اپنی زندگیوں سے نکالتے جا رہے ہیں، ہم لوگوں میں دین نظر ہی نہیں آتا۔ دین اخلاق کا نام ہے۔ نمازیں تو ہم بڑی پڑھتے ہیں، دین میں عبادتیں نہیں ہیں، مذہب میں عبادتیں ہیں۔ دین کے، اسلام کے 2 بڑے جو ہے وہ حصے ہیں، ایک ہے مذہب، ایک ہے دین۔ مذہب ہے عبادات کا مجموعہ، دین ہے اخلاق کا مجموعہ۔ ٹھیک ہے، نمازیں سارے پڑھ رہے ہیں، مسجدیں بھری پڑی ہیں، لیکن وہ اوصاف حجازی، مسجدیں مرثیہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اقبال نے جواب شکوہ میں کہا تھا کہ مسجدیں رو رہی ہیں کہ نمازی کدھر ہیں، تو کہتے نمازی تو ہیں، کہتا یعنی وہ اوصاف صاحب حجازی نہ رہے کہ جن میں حضور علیہ السلام والے اوصاف تھے، اخلاق تھے، وہ لوگ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اصل جو ہے وہ چیز ہے۔ نمازیں پڑھنا یہ تو ایک سیپریٹ ایشو ہے، یہ تو اللہ قبول کرے نہ کرے، یہ تو اس کی مرضی ہے نا جی۔ کون جانتا ہے کہ میری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ تو معاشرے کا دار و مدار جو ہے وہ عبادتوں پہ نہیں ہے، اخلاق پہ ہے۔ عبادت کرنی چاہیے، اور یہ ہم پہ اوپر ہمارے خدا کا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، لیکن ہم اس مقصد کے لیے، عبادت کرنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ آگے دیکھیے شعر نمبر 5۔ قوم و ملت کی نہ رسوائی کا سامان بنو، ساری دنیا کے لیے پیار کی پہچان بنو۔ نظم کا عنوان مل کے رہو، شاعر کا نام مسرور انور۔ شاعر کہتا ہے کہ تم اپنی قوم اور ملت کے لیے رسوائی کا سامان نہ بنو اور ساری دنیا کے لیے پیار کی پہچان بنو۔ تم ایسے کام ہرگز نہ کرو جو تمہاری قوم کی تذلیل کا باعث بنے، جو بحیثیت من حیث القوم تمہارے لیے یہ تمہاری پہچان نہ بن جائے کہ یہ تو قوم ہی ایسی ہے، یہاں تو ہر لوگ، ایک جو مچھلی ہوتی ہے وہ سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ یہ مثالیں ایسے نہیں نا بنی ہوئی کہ ایک فرد جو ہے، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ٹھیک ہے، آپس میں پیار بانٹو، کیونکہ پیار ایک خوبصورت جذبہ ہے جو بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ رقم جو ہے دنیاوی وہ جتنا بانٹیں گے کم ہوگی، لیکن علم
اور اس جیسے جتنے بھی جو مثبت جذبات ہیں وہ جتنا آپ بانٹیں گے، اسپریڈ کریں گے، وہ اتنا بڑھتے جائیں گے. دیے سے دیا جلائیں گے. 1000 قطار میں جو ہے وہ ایک قطار میں 1000 دیے پڑے ہوئے ہوں تو بتائیے ان کو جلانے کے لیے کتنی تیلیاں چاہیے؟ صرف ایک جو ہے وہ دیا جلے گا، اس دیے سے دیا جلاتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے نا جی. تو ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جن سے ہمارے وطن کا نام روشن ہو اور ہماری قوم سر بلند رہے. ایسے کاموں سے حتی الامکان، یہ لفظ کیا ہے جی؟ حتی الامکان نہیں ہے، حتی الامکان، یعنی جہاں تک پاسبل ہو بچنا چاہیے جو رسوائی کا سبب بنے. اگر ہم ایسے کام کریں گے جن سے ہمارے ملک کے وقار پر آنچ آئے، وقار پہ آنچ آنا یعنی ہمارے ملک کی جو عزت و ناموس ہے اس پر کوئی انگلی اٹھائے تو دنیا ہم پر انگلی اٹھائے گی اور پوری دنیا میں رسوائی بھی ہوگی. شعر نمبر 6. ایک ہم سب کا خدا، ایک ہمارا ہے رسول، رنجشیں بھول کے اپناؤ محبت کے اصول. کہ ہم سب کا پیدا کرنے والا وہ ہے، ہم سب کا رسول ایک ہے. تشریح، شاعر کہتا ہے کہ ہم سب امت مسلمہ کے علم بردار ہیں. علم بردار جھنڈا اٹھانے والا، علم کہتے ہیں جھنڈے کو، بردار اٹھانے والا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں. اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خدا اور رسول ایک ہے، اور بحیثیت مسلمان ہم یقین رکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم کر دی گئی ہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں. اس لیے جب کہ ہمارا خدا بھی ایک ہے اور رسول بھی، تو ہماری منزل بھی ایک ہی ہے. آپس میں گلے شکوے مٹا کر محبت کے اصول اپناؤ، یہی امت مسلمہ کا خاصہ ہے. خاصہ مطلب ان کی خصوصیت ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی نفاق اور تفرقہ بازی سے منع فرمایا ہے. نفاق مطلب بغض پیدا کرنا، غصہ پالنا، اور تفرقہ بازی کہ میں تو سنی ہوں، میرا وہابیوں سے کیا لینا دینا، یا شیعہ تو ہوتے ہی ایسے ہیں، یا شیعہ کے دیوبندی تو ہوتے ہی ایسے ہیں. سب مسلمان ہیں. اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے اور ہمیں اسی پہ فخر ہونا چاہیے. کوئی فرقہ جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اسلام میں کوئی فرقہ نہیں ہے. یہ فرقے سارے مولویوں نے بنائے ہیں. ٹھیک ہے؟ ہم سب مسلمان ہیں. ہاں، وہ ہمارے عقائد ہونے چاہیے جو رسول اللہ اور ان کے صحابہ کے تھے، اور یہی احکامات دیے کہ آپس میں مل جل کر رہو. اس لیے ایک دوسرے میں پیار بانٹو اور اتفاق و یگانگت اپناؤ، کیونکہ اسی میں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے. یگانگت مطلب محبت، بھائی چارہ. آپس کے لڑائی جھگڑوں، نفاق اور تفرقہ بازی میں کچھ نہیں رکھا. رنجشیں مٹا دو اور مل جل کر رہو. جی بیٹا، آج ہم نے اتنا پڑھنا ہے. 3 شعر آج پڑھے، باقی جو ہے وہ کل پڑھیں گے، تو ان کو مزید دیکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوں. اوکے بیٹا، اللہ حافظ.